آپ نے سنا ہوگا ایک مسلمان اور یہودی کے جھگڑے کے بارے میں، زمین کا جھگڑا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا تھا، یہودی کے حق میں زمین تھی، لیکن وہ مسلمان جو نام کا تھا ماننے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے۔ کہا کہاں فیصلہ کرائیں گے؟ عمر ابن خطاب کے پاس، ان کے فیصلے مشہور تھے، عدالت مشہور تھی۔ حضرت عمر کے پاس آنے کے بعد یہودی نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ یہ ہمارا میٹر زمین کا پہلے رسول اللہ کے پاس گیا تھا۔ وہ یہودی حضور کو ماننے والا تو نہیں، یہودی تھا۔ حضرت عمر چونک کے کہا کہ پھر وہاں سے نہیں ہوا؟ کہا انہوں نے تو فیصلہ میرے حق میں سنایا، لیکن یہ تمہارا مسلمان بھائی مانتا نہیں ہے۔ کہا یہ تم سے کرائے گا۔ پھر حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن مار دی۔ میرے عزیزو یہ سننے کے لیے تو آسان ہے، عمر ابن خطاب عام آدمی نہیں ہے، ان کا عمل شریعت بننے والا ہے، ان کا عمل قیامت تک کے لیے لوگوں کی تقلید کا سبب بننے والا ہے۔ ہر اٹھے بیٹھے کچھ کام کر نہیں سکتے تھے، لیکن گردن تمہاری دی۔ اب مدینے میں مشہور ہوا عمر ابن خطاب نے ایک مسلمان کو مارا تھا، تو وہ مسلمان دکھنے میں نام، حضور کے پاس آنا جانا، نمازیں پڑھنا۔ اب ایک طرف حضرت عمر ہیں اور ایک طرف وہ قتل کیا ہوا، اس کی طرف سے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمر نے بہت بڑا کام کر دیا، بہت، کہ یہ جذبے میں آ کر کے کسی کی گردن مار دیا۔ یہودیوں اور مسلمان کی جب بات ہو تو ایک مسلمان کا کیسے قتل؟ حضرت عمر کو بلایا گیا حضور کے پاس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تم نے ایک مسلمان کی گردن ماری؟ اب جواب سنا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں، میں نے کسی مسلمان کی گردن نہیں ماری۔ تو حضور نے فرمایا تم کو کیسے پتا وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ اب یہ بڑی چیز ہے، کسی کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا، کیسے کہے گا؟ آپ کو میں بتاؤں، کافر بھی ثابت نظر آتا ہے، مسلمان بھی نظر آتا ہے، منافق نہیں نظر آتا۔ منافق دل کے اندر چھپا ہوا ہے، بغض ہے، عداوت ہے، سب ہے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ اب آج کے زمانے میں کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ بھی مسئلہ سن لیا آپ۔ کسی کو منافق ڈائریکٹ، ہاں علامات نفاق ہے اس کے اندر، یہ کہہ سکتے ہیں، نفاق کی چیزیں اس کے اندر ہے۔ منافق کہنا یہ غیب کی بات ہے، اور آج کون اس طرح غیب کی خبر دے گا؟ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز۔ اب حضرت عمر نے جب یہ کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں، حضور نے فرمایا کیسے نہیں مانتے؟ دلیل تو کچھ نہیں تھی، نہ وہ مرے ہوئے کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ ہذا منافق، کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جب وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانا تو؟ یہ تو حضرت عمر کی بات چل رہی ہے میرے عزیزو، حضور بھی جرح کر رہے ہیں، یہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم اپنی طرف سے اپنی رائے سے یہ قائم کر لو گے کہ کون مسلمان ہے کون منافق ہے، کون مسلمان نہیں ہے؟ بات چل ہی رہی تھی کہ جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محبوب آپ کے رب کی قسم اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مسئلوں میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ یہ حضرت عمر کی غیرت تھی، کر دیا جو کرنا تھا، لیکن دلیل کے لیے کچھ تھا نہیں کہ مرا ہوا منافق ہے۔ لیکن کوئی دلیل کے لیے ساتھ میں ہو یا نہ ہو، میرا رب حضرت عمر کی گواہی دیتے ہوئے قرآن میں آیت نازل فرمایا۔